حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس قوم میں زنا زیادہ ہو جاتا ہے ان میں موت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے ان کی روزی بند ہو جاتی ہے۔ جو قوم ناحق فیصلے کرتی ہے ان میں خوب خون ریزی بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور جو قوم عہد توڑتی ہے ان پہ دشمن بھی غالب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہو جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اپنا غم کسی دوسرے کو مت بتاؤ، اس سے دشمن خوش، دوست پریشان اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا آپس میں تعلق ایک ہوتا ہے کسی کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھال لینا، اور دوسرا ہوتا ہے کہ کسی کو طبیعت کے مطابق ڈھل جانا۔ ان دونوں پہلوؤں میں انداز نرمی اور محبت والا ہو تبھی طبیعتوں میں تبدیلی آتی ہے، ورنہ جھگڑوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اچھی عادت کی مالک نیک اور پارس عورت کسی فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق ہے، اور اس کا ایمان ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ محبت اگر عجیب عیب دیکھتی ہے تو اللہ کبھی ہماری طرف نہ دیکھتا۔ دنیا کے سبھی رشتے تمہیں اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، مگر صرف اللہ ہی ہے جو تمہیں تمہارے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ وہ پھل جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، انجیر، انار، زیتون، کیلا، انگور، تر کھجور۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ اللہ نے اپنے بندوں پہ 3 عنایتیں کی، گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے، ورنہ انسان اسے سونے اور چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتا اور لوگ بھوکے مر جاتے۔ موت کے بعد مردے کو جسم میں بدبو پیدا کر دی، ورنہ ہر کوئی اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتا۔ مصیبت کے وقت لوگوں کو صبر اور سکون دیا اور ان کی زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں جیسی زندگی گزارتا ہے اور قیامت کو امیروں جیسا حساب دے گا۔ نادان انسان۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا میں آپ کی رحمت اور انسان کے گناہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا میں آپ کی رحمت اور انسان کے گناہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیچھے دیکھو تو ایک بہت بڑے سمندر میں ایک درخت ایک چڑیا اپنے منہ مٹی لے کر بیٹھی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیا؟ اللہ نے فرمایا یہ سمندر میری رحمت ہے، اور یہ درخت دنیا، یہ چڑیا انسان، اور اس کے منہ میں تھوڑی سی جو مٹی ہے وہ اس کے تھوڑے سے گناہ ہیں۔ اگر یہ اپنا منہ کھول کر مٹی میں گرا دے تو میری رحمت کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں نہ انسان توبہ کرے اور معاف میں نہ کروں، انسان تو نادان ہے۔ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ باز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں بھی
کہ وہ کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں، جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لے لیا، خود لینا چاہیے۔ مصیبتوں میں مت گھبرائیے، کیونکہ ستارے اندھیروں میں ہی چمکتے ہیں۔ وہ برائی جس کے کرنے سے تیرے دل کو ملال ہو، اسے نیکی سے بہتر ہے۔ بس اللہ ہی بہترین محافظ ہے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پہ رکھتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعے کا ہے، بس تم اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک نیک بندہ کا درجہ بلند فرمائیں گے، وہ دریافت کرے گا، اے اللہ میرے رب، میرا یہ درجہ کس وجہ سے ہے؟ ارشاد ہوگا، یہ درجہ تمہاری اولاد کے تمہارے لیے دعا مغفرت کرنے کی وجہ سے بلند ہے۔ یا اللہ ہماری والدین کی مغفرت عطا فرما۔ حدیث پاک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے، تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت ہے، فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کی تمام خطائیں جھاڑ دی جاتی ہیں، گرچہ وہ سمندر کی جاگ جتنی کیوں نہ ہو۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ جو آدمی کل کے دن خدا کی پکڑ سے نہ ڈرتا ہو، آپ آج بھی اسی کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ ماں، میری زندگی، میری خوشی، میری چاہت، میری ماں، میری محبت، میرا عشق، میری دیوانگی ہے میری ماں، میرے دکھوں میں ہوتی ہے جس کی آنکھیں اشک بار، میری زندگی کا حاصل ہے میری ماں، میری خوشیوں کو میرے دکھ سکھ کے ساتھ پیاری سی ہستی ہے ماں، میری کامیابیاں، میری منزلوں کی طالب، ہر پل دعائیں مانگتی ہے میری ماں۔